اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ اب جو ہے دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالی ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے دل سے مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، تو عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا، تو یہ لوگ جو ہے جب بھی وہاں سے نکلتے ہیں تو حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب مشرکین عرب اور جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے خلاف تھے، جو دشمن تھے، یہ لوگ جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے سوچے ہوئے تھے، اور تو اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلائے اور کہا کہ جو دیکھو کہ مشرکین عرب جو ہے وہ لوگ جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک خندق جو ہے گڈھا جو ہے کھودی جائے، اور اس گڈھا کو کھودنے میں جو ہے تمام صحابہ کرام ساتھ دیے۔ کیوں؟ اس کے کھودنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی مشرکین عرب جو حملہ کریں گے تو بیچ میں جو گڈھے ہو جائیں گے بہت زیادہ، تو تمام کے تمام لوگ کہاں جائیں گے؟ گڈھے میں گر جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام مدینے والے ہم لوگ کیا ہیں، اس کے حملہ سے بچ جائیں گے۔ تو اس مقصد سے جو تمام صحابہ کرام کو جمع کیے، اور تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڈھا کو جو کھودنے میں لگ گئے۔ تو اسی بیچ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے تھے کہیں باہر، جیسے کہ پیشاب لگ گئی یا کسی کام سے گھر جانا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہم تھوڑا گھر جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اجتماعی کام میں جب ہوتے ہیں تو اس میں یہ لوگ جب بھی وہاں سے نکلتے ہیں مجلس سے تو حتی یستأذنوہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اس لیے کہ اسی میں جو ہے کچھ منافق لوگ بھی تھے کہ جو کیا کرتے تھے، بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے بھاگ جاتے تھے، کھسک جاتے تھے، کسی کے جو ہے بدن کے پیچھے جو ہے چھپ کے جو ہے نکل گئے۔ تو ان کی برائی کر رہے ہیں اور ایمان والوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ ان الذین، بے شک یہ لوگ جو ہے یستأذنوہ، جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، تو اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو حقیقی معنی میں یہ لوگ جو ہیں اللہ پر اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ سے اجازت لیں تو لبعض شانہم، تو آپ ان کو ان کے مطابق فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی کہ کچھ ایسے صحابی تھے جو معذور تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے، جھوٹ بول کے جو وہاں سے نکل جاتے تھے، تو ایسے آپ کو جس پر اعتبار ہو، جس پر یقین ہو، جس کو آپ چاہیں ان کو آپ اجازت دے دیجئے جانے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے یا گھر جانے کے لیے، کہیں بھی جانا ہو ان کو آپ اجازت دے دیا کریں۔ اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے آپ جو ہے دعا بھی کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، بہت ہی مہربان اور جو ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہمیں کبھی بھی جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والے، بہت مہربان ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے جو ہے اب دوسری آیت کا جو ہے اس کا دوسری طرف چل رہے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو اپنے پاس بلائے تو بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تو تم ان کے بلاوے کو جو ہے عام بلاوا مت سمجھو۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام سے کہ تمام لوگوں کو کہو کہ ہمارے پاس آنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ کے مشورہ ہو، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، منافق لوگ تھے، وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے۔ تو اسی پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم جو ہے تمہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو تم ان کے جانے پہ جو ہے آنا تانی مت کرو کہ ہم نہیں جائیں گے، کیوں جائیں، اس کے مجلس میں بیٹھے ہم کیوں ان کی باتیں سنیں، نہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے تو فوراً ان کے مجلس میں جاؤ، ان کے مجلس میں بیٹھو، ان کے مشورے میں بیٹھو۔ آگے فرمائے کہ قد یعلم اللہ الذین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہے کہ یتسللون منکم لواذا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے سے کھسک جاتے ہیں، آ تو جاتے ہیں اپنے مرضی یا زبردستی آ گئے، لیکن پیچھے بیٹھ گئے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو پیچھے کھسک لیے۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ یتسللون، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے آڑ لے کے چھپ کے جو ہے جھک کے جو ہے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے کتنی باریکی بات بتلایا ہے۔ ہوتے بھی تھے منافق، ایسے منافق تھے کہ جاتے تھے اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے، پیچھے جو ہے کھسک لیے، کسی کے جو ہے آگے بیٹھا دیا، اس کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے چھپ گیا، نیچے سے دب کے اور نکل گیا۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ یتسللون منکم لواذا، تمہیں میں سے کچھ لوگ ایسے ہو کیا کرتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے سے چھپ کے جو نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو یاد رکھیں جو لوگ یخالفون عن امرہ، اللہ کے نبی کے حکم کی جو تعمیل ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو ان تصیبہم فتنۃ، تو یقین مانے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی مصیبت یا فتنہ ان کے اوپر ڈال دے، ان کے اوپر کیا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا ان کو کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے، ان کے اوپر جو ہے کوئی ایسی جو ہے مصیبت آ جائے کہ وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ او یصیبہم، یا ہو سکتا ہو کہ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی دردناک اور خطرناک عذاب میں اس کو مبتلا کر دے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں، کچھ صحابی یعنی کچھ منافق نہیں جا رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں دن بھر میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ سوچیے گا ذرا ایک منٹ کے لیے، کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ او یصیبہم فتنۃ عذاب علیم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی خطرناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے جماعت کے ساتھی بولتے ہیں نا کہ دین کے اندر ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہے، اور حقیقی معنی میں کامیابی دین کے اندر ہی ہے، اور اصل کامیابی مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دنیا کی کامیابی یہ کہ ہم امتحان میں پاس ہو گئے تو اب یہ کامیابی کے انسان کہلا گئے، ہم جو ہے اچھا گھر بنا لیے تو ہم کامیاب انسان کہلا گئے۔ تو یہ کامیابی ٹھیک ہے، دنیا میں رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کس میں کہہ رہے ہیں؟ دین کے اندر ہے، کہ جو شخص بھی میری باتوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کے چلے گا، اسی کو جو ہے ہم کامیاب کریں گے، وہی شخص جنت میں جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا سن لو کہ ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ ہی کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تو جو کچھ تم کر رہے ہو تو ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تمام انسانوں کو جو ہے لوٹایا جائے گا کہاں؟ یعنی کہ اللہ کی طرف۔ ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو جانا ہے نا اللہ کی طرف لوٹ کے، وہی کہہ رہے
تو فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا، کس چیز پہ، کس عمل پہ تم کتنا ثواب ملا، سب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہاں بتا دیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کس انسان نے دنیا کے اندر کتنا نیکی کمایا، کتنا نماز پڑھا، کتنا قرآن پاک کی تلاوت کیا، ہر چیز اللہ کو کیا ہے معلوم ہے جی۔ تو آج سمجھیے کہ جو ہے سورہ النور جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور آخری سمجھیے کہ سورہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات بتلایا ہے کہ جو ہے سمجھیے کہ تمام سورت کا خلاصہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ دوسرا یہ بتلایا کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کے یا کسی کے کان میں پھسکی سے بات کر رہے ہو، دل میں جو سوچ رہے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ تیسرا یہ بتلا رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، کل قیامت کے دن تمام انسانوں کو لوٹ کے کہاں جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ چوتھی بات یہ بتلائی کہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو بتلا دیں گے ہم نے کیا عمل کیا تھا۔ اور آگے فرمائے کہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔